السلام علیکم. جان پہچان کلاس 9th ہے اور لیسن نمبر 12 ہے ریڈ کراس سوسائٹی. ریڈ کراس سوسائٹی یعنی کہ انجمن صلیب احمر، یعنی ایک ایسی غلامی جماعت جو جنگ میں زخمیوں کی اور امن میں بیماریوں اور محتاجوں کی خدمت کرتی ہے، وہ ریڈ کراس سوسائٹی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ریڈ کراس سوسائٹی کیا ہے؟ انجمن صلیب احمر، ایک غلامی جماعت جو جنگ میں زخمیوں کی اور امن میں بیماروں اور محتاجوں کی خدمت کرتی ہے. تو چلیے آگے ہم کرتے ہیں. ریڈ کراس سوسائٹی کے مشکل الفاظ و معنی ہیں. یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں، اسی طرح یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں. مخصوص، اس کے معنی ہیں خاص، خونریز، خون بہانے والا، اٹا پڑنا، بھرا ہونا. معقول، مناسب. رحمت خداوندی یعنی کہ خدا کی رحمت. تباہ کاری، تباہی یا بربادی. خاک و خون، مٹی اور خون. آبپاشی، سینچائی، سینچائی. اور نیکسٹ ہے واسطہ دینا، دہائی دینا، خبرگیری، دیکھ ریکھ. نیم مردہ، ادھمرا. ابتدائی طبی، فرسٹ میڈیکل ایڈ، جانچ ہے فرسٹ ایڈ. نیم مردہ، ادھمرا، ابتدائی طبی جانچ یعنی کہ فرسٹ میڈیکل ایڈ، فرسٹ ایڈ. اب ہے کتابچہ یعنی کہ مختصر کتاب. نتائج، نتیجہ کی جمع یا فل. باشعور، عقل والا. تنظیم، ادارہ، سوسائٹی. منظم، باضابطہ سلسلے سے. مقاصد، مقصد کی جمع ہے یعنی کہ مقصد اس کا واحد الفاظ ہے سنگولر، اور مقاصد اس کا پلورل ہوگا کس کا؟ مقصد کا. معلم یعنی کہ استاد. تباہ کن، تباہ کرنے والا یا برباد کرنے والا. موصول ہونا، ملنا. صحت یاب، بیماری سے اچھا ہونا. آفات، آفت کی جمع یا مصیبت. اب کریں گے ہم سبق کا خلاصہ. اس سبق میں ریڈ کراس سوسائٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک شخص کے ذہن میں خدمت خلق کا جذبہ ابھرا اور پھر اس جذبے نے ایک ایسے ادارے کی شکل اختیار کی جو آج دنیا کے ہر گوشے میں قائم ہے، یعنی کہ دنیا کے ہر گوشے میں یعنی کہ ہر جگہ قائم ہے. آج ریڈ کراس سوسائٹی صرف علاج کا ادارہ نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور خدمت کا سب سے بڑا عوامی مورچہ ہے. تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر سلفرینو پر آسٹریا کی طاقتور فوج کا قبضہ تھا. فرانس نے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آسٹریا کی فوج پر حملہ کر دیا. بڑی خونریز لڑائی ہوئی. صرف 15 گھنٹے کی لڑائی کے نتیجے میں دونوں طرف کے 40,000 آدمی زخمی ہو گئے. پورا میدان جنگ لاشوں اور زخمیوں سے اٹا پڑا تھا، یعنی کہ پورا میدان جنگ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہ لاشوں اور زخمیوں سے بھرا پڑا تھا. ان ہی دنوں سلفینو میں فرانس کے کسی بینک کا ایک عہدیدار جان ہنری ڈونان بھی موجود تھا. وہ شہنشاہ فرانس نیپولین سے ملنے خاص طور پر سلفرینو گیا تھا. ڈونان کو الجزائر میں اپنے کیمپوں میں پانی کا معقول بندوبست کرنا تھا. ڈونان نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی تو وہ کام بھول گیا. اب اس کے سامنے یہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح تڑپتے ہوئے زخمی سپاہیوں کی مدد کرے اور انہیں موت کے منہ سے بچائے. وہ قریب کے گاؤں میں لوگوں سے ملا، انہیں انسانیت، بھائی چارے کا واسطہ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ زخمی سپاہیوں کی خبرگیری کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں. ہم سب بھائی ہیں.
ڈونان کی اس بات سے لوگ متاثر ہوئے اور 300 افراد اکٹھے ہو گئے جن میں خواتین بھی تھیں۔ ڈونان کے ساتھیوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ زخمی سپاہیوں کو اٹھا کر قریب کے دیہاتوں میں پہنچایا گیا۔ لڑائی ختم ہو گئی لیکن ڈونان زخمی سپاہیوں کا دکھ درد نہ بھول سکا۔ اس نے جنیوا میں اپنے کاروبار میں دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک ایسی تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی جو عالمی پیمانے پر زخمی سپاہیوں کی مدد کرے۔ 1861 عیسوی میں اس نے سلفرینو کی یاد میں نامی ایک کتابچہ تیار کیا اور اس کی ہزاروں کاپیاں چھپوا کر یورپ میں تقسیم کرایا۔ اس کتابچے نے یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور لوگوں نے چاہا کہ ایک سوسائٹی بن جائے۔ ڈونان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی اور جنیوا میں کانفرنس بلائی۔ اس نے ہزاروں خطوط دنیا بھر میں بھیجے۔ اکتوبر 1863 میں جنیوا میں کانفرنس ہوئی۔ اس میں 17 ملکوں نے حصہ لیا۔ سوسائٹی کے اغراض و مقاصد طے کیے گئے۔ ایک عالمی قانون بنایا گیا۔ اس پر آج تک عمل ہوتا ہے۔ اس طرح ریڈ کراس سوسائٹی وجود میں آئی۔ 1864 عیسوی سے ریڈ کراس کے افراد کو لوگ سرخ پلس نشان سے پہچانتے ہیں۔ ڈونان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی۔ وہ اس سوسائٹی کے قیام میں کاروبار پر توجہ نہ دے سکا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی صحت خراب ہو گئی اور سوسائٹی نے اسے نظر انداز کر دیا۔ 15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس روم میں ہوا۔ 15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس یعنی کہ سالانہ جلسہ روم میں ہوا۔ فرانس کے صدر کو کسی معلم نے خط بھیجا جس میں ڈونان کا پتہ درج تھا۔ اب اس سوسائٹی کے افراد کو احساس ہوا کہ ڈونان کو قابل عزت جگہ دینی چاہیے۔ اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ 1910 میں ڈونان کا انتقال ہو گیا لیکن ڈونان کی قائم کردہ سوسائٹی آج بھی خدمت کر رہی ہے۔ اب ہے مشقی سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، ہنری ڈونان نیپولین سے کس مقصد سے ملنے گیا تھا؟ جواب، ہنری ڈونان فرانس کے شہنشاہ نیپولین سے ملنے گیا تھا تاکہ الجزائر میں اپنے کیمپوں میں پانی کا معقول بندوبست کر سکے۔ اس سلسلے میں وہ نیپولین سے خاص سہولتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈونان کو ریڈ کراس سوسائٹی قائم کرنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ جواب ہے، سلفرینو میں ڈونان نے تقریباً 40,000 زخمی سپاہیوں کو دیکھا جو بھوک، پیاس اور زخموں کی تکلیف سے کرراہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ عالمی پیمانے پر ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو میدان جنگ میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، ریڈ کراس سوسائٹی کے مقاصد کیا ہیں؟ جواب، ریڈ کراس سوسائٹی دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے۔ اس کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا، کہیں سیلاب آئے، قدرتی آفات میں انسانی زندگی کا نقصان ہو جائے یا قتل و خون کے واقعات ہوں، ہر جگہ ریڈ کراس سوسائٹی کی شاخیں انسانی خدمت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈونان کو کون سا انعام دیا گیا اور کیوں؟ جواب، ڈونان کو اس کی اعلیٰ ترین خدمات کے پیش نظر نوبل پرائز دیا گیا۔ اب ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے، یہ الفاظ اور یہ اس کے استعمال۔ تو الفاظ ہے، لفظ ہے آبپاشی، زمین کو زرخیز بنانے کے لیے آبپاشی
بنیادی کام ہے۔ نیم مردہ، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ نیم مردہ ہو جاتا ہے۔ خبرگیری، بیماروں، کمزوروں اور مصیبت زدہ افراد کی خبرگیری کرنا انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ معلم، اچھے معلم سے طالب علم متاثر ہوتے ہیں۔ آفات، یہ آفت کی جمع ہے آفات، تو آفات کسی بھی طرح کی ہو ان سے ہمیشہ جانی و مالی نقصان پہنچتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ واحد ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ واحد ہیں۔ تو الفاظ ہے معلومات، تو اس کا واحد ہوگا معلومہ۔ اسی طرح الفاظ ہے ممالک، تو اس کا واحد الفاظ ہوگا ملک۔ نتائج، الفاظ ہے نتائج، تو اس کا واحد یعنی کہ سنگولر ورڈ کیا ہوگا؟ نتیجہ۔ اسی طرح افراد ہے تو اس کا افراد کا سنگولر ورڈ کیا ہوگا؟ فرد۔ اسی طرح مقاصد ہے تو اس کا واحد ہوگا مقصد۔ نقصانات ہیں تو اس کا واحد الفاظ ہوگا نقصان۔ خطوط یعنی کہ اس کا خطوط یعنی کہ بہت سارے خط، و خط ہوگا اس کا واحد الفاظ، تو یہ ہو گیا سنگولر ورڈ اور یہ اس کا پلورل۔ اسی طرح ہے خدمات، تو اس کا ہوگا خدمت، آفات کا آفت۔ اسی طرح ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ الفاظ ہے دکھ، تو یہ ہے اس کا متضاد۔ یہ الفاظ ہیں یعنی کہ یہاں پہ متضاد بنانا ہے ہمیں۔ دکھ کا سکھ۔ زندگی ہے تو اس کا متضاد ہوگا موت۔ جنگ، جنگ کا متضاد ہوگا امن۔ مردہ، مردہ کا متضاد ہوگا زندہ۔ مخالف، موافق۔ خوشی، غم۔ اب سوال ہے سبق سے متعلق اہم سوال و جواب۔ سوال ہے ریڈ کراس سوسائٹی کس طرح وجود میں آئی؟ جواب، فرانس کی کسی بینک کا ایک عہدیدار جان ہنری ڈونان اٹلی کے ایک چھوٹے شہر سلفرینو گیا تھا تاکہ فرانس کے شہنشاہ نیپولین سے ملاقات کرے۔ سلفرینو پر آسٹریا کی فوج کا قبضہ تھا۔ فرانس نے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آسٹریا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی اور دونوں طرف کے تقریباً 40,000 سپاہی زخمی ہوئے۔ میدان جنگ میں یہ سپاہی بھوک، پیاس اور زخموں کی تکلیف سے نیم مردہ پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ڈونان کو خیال آیا کہ ایک ایسی عالمی تنظیم بنائی جائے جو زخمی سپاہیوں کی مدد کرے۔ چنانچہ اس نے ایک کتابچہ سفرینو کی یاد میں تیار کیا اور اس کی ہزاروں کاپیاں چھپوا کر یورپ میں تقسیم کرا دیا۔ اس کتابچے کو پڑھ کر لوگ چونک پڑے اور جنگ کے بھیانک نتائج نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسی ایک سوسائٹی بنائی جائے جو زخمی سپاہیوں کی مدد کے لیے منظم طریقے سے کچھ کر سکے۔ ڈونان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جنیوا میں ایک کانفرنس کی۔ اکتوبر 1863 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں 17 ملکوں نے شرکت کی۔ جلسے میں سوسائٹی کے اغراض و مقاصد پر غور کیا گیا۔ جلسے میں سوسائٹی کی جو غرض اور مقصد تھے ان پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد جنیوا کی دوسری میٹنگ میں ایک تجویز منظور ہوئی اور ایک عالمی خاتون بنایا گیا۔ سوسائٹی کا نام ریڈ کراس سوسائٹی رکھا گیا۔ ڈونان نے ایک چھوٹے سے شہر میں جس کام کی بنیاد رکھی وہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج ہر ملک میں ریڈ کراس سوسائٹی قائم ہے۔